ہوتا ہے نا مالک کے ساتھ، اس کا غلام جا رہا ہوتا ہے، تو صبح سے لے کے شام تک اس کو بھگاتا ہے. تو شام کے وقت وہ غلام کہتا ہے کہ پورا دن بھگایا، نہ پانی پلایا نہ کچھ کھلایا. تو کہتا اللہ کی مدد آ گئی. نیچے سے اٹھاتا ہے، ایک مونگ پھلی کا دانہ ملتا ہے، اس میں سے ایک دانہ نکلتا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، ایک حصہ خود لیتا ہے، ایک حصہ اس کو دیتا ہے. کہتا ہے خوش رہو ہمارے خرچے سے. شیخ سعدی نے بڑے قصے لکھے ہیں غلام اور مالک کے. کیا ایک قصہ لکھا ہے شیخ سعدی نے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پسندیدہ اور محبوب رہے ہمارے اکابرین کے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے غلام کا اور آقا کا. ایک مرتبہ غلام اور آقا جا رہے تھے، تو پہلے لوگ 2 قسم کے کام کرتے تھے. ایک اپنے ساتھ جانور رکھ لیتے تھے، اس کے بعد سامان لاتے تھے. اپنے ساتھ غلام رکھ لیتے تھے، وہ سارا سامان اٹھا کے چلتا تھا اور آقا ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو آقا نے مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں باہر بیٹھا ہوں. تو سامان غلام نے باہر رکھا اور اندر چلا گیا. نماز پڑھی، پھر اس نے سنتیں پڑھی، پھر اس نے نفل پڑھے، پھر اس نے اوابین کی نیت کر لی. تو اب یہ پیچھے سے آواز دیتا آ جاؤ، کہتا تھوڑی دیر رک جاؤ. پھر اوابین کی نیت کر لے، پھر کہتا ہے آ جاؤ سلام پھیرے، پھر کہتا ہے آ جاؤ، وہ پھر نفل کی نیت کر لے. اوابین کی 20 رکعت ہوتی ہیں، کم از کم 6 ہوتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جو مغرب کے بعد اتنی رکعت پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ پڑھ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 20 رکعت منقول ہے. اب من ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما. تو بعض مفسرین نے لکھا قانت سے مراد اوابین کی نماز پڑھنے والا ہے. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما، جو رات، قانت کا مطلب ہے رات ایسی گزارتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کا دل کیسا ہوتا ہے یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، کہ وہ آخرت کو یاد کرتا رہتا ہے اور ویرجو رحمت ربی، اپنے پروردگار کی رحمت کا اس کو امید بھی رہتی ہے. تو قرطبی میں ہے، روح المعانی میں بھی ہے کہ قانت سے مراد بہت سے لوگ، قانت سے مراد وہ بندہ ہے جو مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان ایسی 2 رکعت پڑھے جس میں 100 آیات کی تلاوت کرے. بعض حضرات نے یہ کہا، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد تہجد گزار ہے، اور بعض حضرات نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین پڑھتے ہیں اس سے قانت مراد ہے. تو کوشش کریں جی اللہ کے کاغذات میں جو قانت ہیں ان میں ہمارا نام آ جائے. کہ بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ہے جی. اللہ رب العزت جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اس میں ابتدائی نمبروں میں قانت بھی آتے ہیں. تو ہمیں قانت کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنا چاہیے. چاہے مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں. رات سونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اصح روایات کے مطابق 12 رکعت نماز پڑھتے تھے رات سونے سے پہلے. اسی وجہ سے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. حالانکہ رات سونے سے پہلے وضو کرنا سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے سنت لکھ دیا، افضل ہے رات باوضو سوئے. جی باوضو کر لوں گا تو نیند کیسے آئے گی؟ وضو کر لوں گا تو نیند کیسے آئے گی؟ یہ سوالات ہوتے ہیں نا الٹے سے. کیا ہوا؟ کیا کروں گا میں؟ یہ اپنی الٹی تو نہیں لگائی ہوئی تار؟ پہلے آواز آ رہی تھی.
دیکھو اب آ رہی ہے، پہلے آ رہی تھی بس. یا اللہ، کیا کریں؟ کچھ نہیں، صحیح جواب ہے. ہم ایسے ہی سن لیتے ہیں. صحیح بیٹا، یہ مائک جو ہے نا اس میں لگا دیں. یہ والا مائک جو ہے نا اتار کے وہاں لگا دیں، اس تار میں لگا دیں. ہاں وہاں سے ہٹا دیں، ہم ایسے ہی سن لیتے ہیں. ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ. صحیح ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. امید اب نیچے آواز آ رہی ہو. چیک کر کے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو میں بتا رہا تھا کہ ہاں وہ بتا رہا ہوں. تو قانت جو ہے، قانت وہ بندہ ہے جو کہ اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہے. اور انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں کوئی مقرب اپنے نسب کی وجہ سے نہیں بنتا. اللہ کے ہاں کوئی مقرب اپنے والدین کی وجہ سے نہیں بنتا. اللہ کے ہاں کوئی مقرب اپنے مال کی وجہ سے نہیں بنتا. آواز آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی؟ چلو. ہاں تو یہاں ایک ہی قانون ہے کہ من جد وجد. جو بندہ جو کچھ کرے گا اس کے حساب سے اس کو ضرور ملے گا، اس کو پا کے رہے گا. آ رہی ہے بس؟ صحیح، خراب تو نہیں ہو رہی؟ اگر ابھی نہ آئے نا تو پھر اس کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرنا، ہم یہاں سے کال کر دیں گے. ٹھیک. تو اللہ کا مقرب بننا، اللہ کا خاص بننا، ان مجالس کا مقصد ہے کہ انسان اللہ سے تعلق بنائے. اور اللہ نے ہمیں دنیا میں کمانے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا میں اللہ رب العزت نے پیسہ کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہم آئے ہی اللہ کی معرفت کے لیے. یہ سب دنیاوی واسطے، دنیاوی چیزیں. ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، ہماری اولاد ہے، یہ ساری صرف اس لیے ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بنے. یہ تو اسباب زندگی. ہمارے آنے کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہے. ہمارے آنے کا مقصد گھر بنانا نہیں ہے. ہمارے آنے کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ ہم اگر اللہ کے دین کی سربلندی میں لگے ہوئے ہیں تو یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. جو ہمارا اللہ کی دین کی سربلندی سے وقت ہٹ رہا ہے تو وہ اسباب کے لیے تو ہو، بس اس سے آگے نہ ہو. تو قانت، اللہ نے اتنا زور دیا ان چیزوں کے اوپر، اس لیے زور دیا کہ بندے اس کے مطابق چلیں. تو امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. قانت کی بڑی تفسیر، بہت لمبی تفسیر ہے. تو قانت کون ہوتا ہے؟ قانت وہی ہوتا ہے جو رات کے وقت کچھ اللہ کے ہاں حضوری ہو، حاضری دے، چاہے مغرب کے بعد دے. نا فرض، واجب، سنت موقدہ کے علاوہ کی بات کروں کہ جو اللہ کے رابطے میں آئے. جب بندہ اللہ کے رابطے میں آتا ہے تو وہ سی چیز ہے. کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں بعض دفعہ حالت قبض ہو جاتی ہے. حالت قبض ہو جاتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بخاری میں ہے، جلد اول میں تقریباً 4 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر چلے، یعنی پہاڑ پہ چلے گئے اور جی چاہا کہ میں اپنے آپ کو اوپر سے گرا دوں، تو حضرت جبریل آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ آپ نیچے اتر گئے۔ فترت وحی کا زمانہ تھا، مشہور روایات ہیں۔ چنانچہ جب اس نوعیت کی کیفیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی پر ہوئی تو حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی مہمان آیا، تو اس کے پاس تھیلے تھے، کچھ کافی سارے تھیلے، اس نے تھیلے جیسے ہماری پٹسن کی بوریاں ہوتی ہیں نا، اس کے بنے ہوئے تھیلے، تو اس نے سامان وہاں رکھا۔ تو حضرت تھانوی نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں بندوقیں ہیں، کہ میں بندوقوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے دل میں آیا، کیونکہ اپنی کیفیت تو کسی اشرف السوانح میں چھپا ہوا ہے، کہا میرے دل کی کیفیت ایسی تھی، میرا جی چاہا کہ میں نے اس سے پوچھا اس میں سے کوئی چلتی بھی ہے؟ کہ ساری ہی چلتی ہیں، جو چلتی نہیں وہ تو کاروبار میں نہیں آتی۔ کہ میرا دل میں آیا کہ اس کو کہو کہ ایک میرے اوپر بھی چلا دو، کہ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیفیات قبض کہلاتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ کیفیات قبض کی کیفیت ہے یا یہ گناہ کی نوسط ہے، کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا، مجلس میں بیٹھنے کا دل ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ دین کی مجلس میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ آپ ایک دفعہ آئیں گے، 2 دفعہ آئیں گے، 4 دفعہ آئیں گے، 6 دفعہ آئیں گے، 7 دفعہ آئیں گے، 2 مہینے گزر جائیں گے، پھر دل نہیں کرے گا، وہ چھوڑو یار، کہنے دو، دل نہیں کرے گا۔ یہ قبض ہوتی ہے، یہ قبض ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہو گیا، چھوڑو یار، مجلس ہی نہیں کرتے، کیا سناؤں گا آج، کیا بات سناؤں گا، حالانکہ سنانے کی 1000 باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز۔ یہ پوری کتاب پڑھو نا، طے کر یار یہ بھی سنا دوں، یہ بھی سنا دوں، یہ بھی، اتنی چیزیں ہیں، اتنی اور عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب، یعنی پڑھ کے تھک گئے پھر بھی وہ چیزیں ختم نہیں، ایسی عجیب و غریب چیزیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات میں، یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رخ ہی الگ ہے، اور ایسا نہیں کہ الگ ہے بلکہ عجیب و غریب طریقے کا الگ ہے، عجیب طریقے۔ مثلا میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، میرا دل تھا وہ روایت پڑھ کے سنو، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، لیکن وہ باتیں اتنی زیادہ ہیں، کیا سناؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زعمیب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اور آپ کے ساتھ مستقل رہتا تھا، اور خیبر کے دن یہ آپ کے ساتھ مستقل تھا۔ جو چیز آپ اونٹنی پر سوار تھے تو جو چیز پکڑانی ہوتی ہے پکڑاتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، مستقلاً آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کا سہارا لے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ اس کا سہارا لے کے نیچے اتر رہے ہیں، کیا بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ ایک جگہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا پالان اتارنے لگا، جس پہ آپ بیٹھے اس کو اتار کر نیچے رکھنے لگا تو ایک تیر آیا، حلق میں لگا، وہیں گر کے مر گیا۔ میں نے شہید ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے فقہا اس بارے میں رائے مختلف رکھتے ہیں۔ تو ہے ان لہو صحابہ کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، کیا ہوا؟ ہنی ان لہو، مبارک ہو اس کو، مبارک ہو اس کو۔ تو کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی کی معیت میں شہادت کا رتبہ ملا، کمال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت کہو۔ کیوں بھائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کی جنازہ پڑھ دو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ سارے صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ نہ یہ منافق ہے نہ یہ کافر ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں اور ایسی خدمت کر رہا ہے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا سامان چیک کرو۔ سامان دیکھا تو خیبر میں جو چادریں تقسیم ہوئی تھیں وہ چادر تقسیم سے پہلے اس نے لے لی اور اپنے سامان میں ڈال دی کہ میں یہ دوں گا نہیں، حالانکہ چادریں سب کو ملی، اس کے پاس بھی چادر تھی، لیکن اس نے مال غنیمت میں مال جمع نہیں کرایا،
جب جمع نہیں کرایا تو جو اس کے پاس چادر تھی وہ تقسیم سے پہلے اس کے پاس تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، لیکن اس کی چادر اس کے آڑے آ گئی اور اس کی چادر نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ کیا بات ہے! ایک طرف غفور الرحیم دشمنوں کے لیے، اور ایک طرف کیا حال ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے ایسے رخ ہیں کہ معاملات کے اندر کمال ہے، ایک ایسے درجے کمال ہے۔ تو بات تو میں کرتے کرتے دوسری طرف نکل گیا، لیکن ان ساری باتوں کا مقصود ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہو، کمی غلطی۔ دیکھو جی، ہم جو ہے نا 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمارے لیے بڑی گنجائش ہے، ہم لوگ بڑے مزے میں، بہت مزے میں۔ ہم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی نے کہا، حضرت میرا دل چاہتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ہوتے نا، تو میں ہوتا نا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں پہلے درجے کے منافق ہم لوگ ہوتے، وہاں جو سورج چمک رہا ہے نا، وہ جو سورج چمک رہا ہے اس کی تاب ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے تو سائڈ پہ ہو جانا تھا، بس ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم تو ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم جیسے کمزور اور سست قسم کے لوگ۔ اللہ نے ہمیں بھیجا نا اتنے زمانے کے بعد، ہمارے لیے بڑی گنجائش ہے، بڑی بڑی ڈنڈی مار جائیں گے پھر بھی لگیں گے چلو جو معاف کیا، بڑی بڑی الٹی حرکتیں کر جائیں گے اللہ کہیں گے جو معاف کیا، بڑی ایسی ویسی گڑبڑیں ہو جائیں گی اللہ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چلو 60 سال گناہ کیے چلو معافی مانگ لو، بات ختم، اتنی نیکیاں اتنی برائیاں کی چلو چھوڑو معاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ تو سایہ نبوت کے نیچے بیٹھ کر کوئی ایسی چیز کرتا تو قابل قبول ہی نہیں تھی۔ ایک صاحب آئے، جب آپ سے سنا تو ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ وہ جو بوری ہوتی ہے نا، بوری کو بند کرتے ہیں، اس کے اوپر رسی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص قسم کی رسی ہوتی تھی، وہ رسی جیسے عام رسی ہوتی ہے نا، وہ رسی نہیں ہوتی تھی، یہ کپڑا پھاڑا تو یہ کونا پھٹ گیا، اس کونے کو پھاڑ کے رسی بنائی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس رہ گئی تھی، میں نے یہ تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھی، تو میں نے کسی چیز کو باندھ لیا تھا، آپ نے فرمایا اب یہ رسی تجھے جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہاں گنجائشیں نہیں تھی، اللہ نے ہمیں گنجائشیں دی ہیں، یہاں تو بڑا بڑا عمل ترک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ اعمال کی کمی کی وجہ سے بعض گناہوں کے اندیشے کی وجہ سے۔ لیکن جس بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری یہ حالت قبض جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو جواب ذرا سمجھ لیجئے گا۔ جواب یہ ہے کہ انسان کو کیفیات جب ملتی ہیں جب وہ اعمال میں جڑتا ہے، جب وہ ذکر اللہ کی پابندی کرتا ہے، جب وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جب وہ اعمال کے اندر جڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کیفیات وارد ہونے لگتی ہیں۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر طاقت تو وہی تھی، فوقظ موسیٰ فقضى علیہ، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ اب کسی بندے کے مکے سے کوئی بندہ مر سکتا ہے، لیکن جواب یہ کہ وہ پیغمبر کا مکہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو تو ان کی والدہ نے پانی میں چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، وہ جوان ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ فطری طور پہ پیغمبر تھے، اور فطری طور پہ پیغمبر کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بچہ وہاں گھوم رہا تھا، بات 2-3 دفعہ آیا، کسی جگہ پہ تھے مجھے یاد نہیں صحیح سے، تو ہمارے ایک ساتھی عمران مجھے کہتا کہ یہ جو ہے نا اس کا والد جو ہے نا مجھے قصائی لگتا ہے، اور میں نے کہا تو کب سے غیب دان ہو گیا، کلاس میں فیل ہوتے ہیں، یہاں چہرے دیکھ دیکھ کے بتا رہا، مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، کہتے پوچھو اس سے۔ تو میں نے پوچھا بھی کون ہو؟ جی یہ ہوں۔ کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ چھوٹا بچہ تھا تو ظاہر تو اس کا تو نہیں پوچھیں گا تم کیا کرتے ہو، بھائی کو پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابا؟ کہتے جی ان کی مرغی کی دکان ہے، مرغی ذبح کر کے بیچتے۔ کہتے دیکھا، کہتے اس کے چہرے پہ درستگی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، ان چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے
تم تو کتابوں والے لوگ ہو، تمہیں تو باہر کی چیزیں نہیں پتہ ہوں گی نا، یہ ہم سے پوچھو، ہم دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ کون سا بندہ کیسا ہے۔ تو بعض چہرے جو ہیں وہ چہروں پہ اثرات ہوتے ہیں ان معاملات کے، اس کی چیزوں کا تاثر ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے چہروں پہ ہماری عبادت کا تاثر ہو، ہمارے چہروں پہ ہمارے ذکر کا تاثر ہو، ہمارے چہروں کے اوپر ہمارے اعمال کی نمی پائی جا رہی ہو؟ تو یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا آگے جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بتا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ایسے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن سے پیغمبر تھے، لیکن نبوت نہیں ملی تھی تو ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب قبطی اور اسرائیلی کے درمیان جھگڑا ہوا تو قبطی کہہ رہا تھا چلو میرے گھر کی دیوار بنا کے دو، تو اسرائیلی کہتا نہیں میں نے نہیں بنانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبطی ایسے اسرائیلیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور گھر میں باندھ کے رکھتے تھے، جب تک وہ ان کا کام نہیں کرتا تو اس کو گھر میں باندھ کے رکھتے، نہ کھانے کو دیتے نہ پینے کو دیتے، تو اس لیے اسرائیلی جانے کو تیار نہیں تھا۔ اور قبطی نے کہا کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو دھکا دیا، دھکے کے دوران ایک مکہ پڑا، مکے سے وہ بندہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے اندر پیغمبرانہ طاقت تھی، پیغمبرانہ طاقت نے وہ کام کیا کہ وہ بندہ مر گیا۔ تمام حضرات حضرت موسیٰ نے تو ایسے موقع مارا، بات جاتے ہو کہ نہیں، وہ وہیں پہ مر گیا۔ ایسی حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں جب جالوت آئے، حضرت داؤد کے 5 بھائی لشکر میں تھے، تو جالوت نے حل میں مبارز کا نعرہ لگایا۔ جب بھی جنگ ہوا کرتی تھی پہلے زمانوں کے اندر، وہ جنگ دو بدو ہوتی تھی۔ آج کل کی جنگ تو دو بدو نہیں ہوتی نا، مورچوں میں چھپ کے ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ دو بدو کا مطلب آمنے سامنے۔ مجھے ہم شاید بھائی لطیفہ سناتے تھے تو کافی عرصے سمجھ ہی نہیں ہے وہ دو بدو کا مطلب۔ دو بدو کا مطلب آمنے سامنے ہوتے نا، یہ سامنے کھڑا اور یہ سامنے کھڑا ہے، تو آپس میں یوں لڑائی ہوتی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے اس فوج کا شہ سوار آتا اور یہاں سے جواب میں شہ سوار آتا۔ چنانچہ اس طریقے سے جنگ ہوا کرتی تھی اور جنگ کی ابتدا ہوتی تھی۔ جنگ بدر میں عتبہ شیبہ ولید آئے اور انہوں نے کہا حل میں مبارز، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو یہاں سے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ، یہ تینوں حضرات یہاں سے گئے اور وہ تو ابتدا جنگ کی ایسے ہوئی۔ ایسی جنگ احد کے اندر ابتدا جنگ کی ایسے ہوئی کہ پہلے مبارز آئے، 22 مبارز آئے، یعنی 22 بندے آئے، ان کے مقابلے ہوئے اور سب کے سب مقابلے حضرت علی نے کیے، حضرت حمزہ نے کیے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیے، ان 4 حضرات نے، اور 1-2 مقابلے دوسرے لوگ، ان 4 حضرات نے مقابلے کیے۔ اور تو پہلے جنگ ایسی ہوتی تھی۔ تو جالوت آیا اور جالوت کہتے حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو جالوت اتنا بڑا تھا کہ ایک حضرت شمویل علیہ السلام کے لشکر کا جو سب سے بہادر آدمی تھا اس سے بھی ڈبل قد کا تھا، اتنے بڑے قد کا تھا وہ جالوت۔ اور ان کے بادشاہ تھے حضرت طالوت، اور وہاں سامنے سے آیا مقابلے میں جالوت، اور یہ جالوت نے مبارز کا نعرہ لگایا تو وہاں بیٹھ گیا، پورا دن گزر گیا، کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ تو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت داؤد اپنے 5 بھائیوں کا کھانا لے کر آئے۔ حضرت داؤد کی عمر چھوٹی تھی تو اس لیے ان کو جنگ میں مد مقابل کے طور پہ نہیں لیا۔ تو کیا ہوا، ان کا لشکر بھی رکا ہوا، ہمارا لشکر بھی رکا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں مقابلہ نہیں کر رہے؟ کہا وہ وہاں سے مبارز آیا ہوا، جب تک اس کا جواب نہیں آیا یہاں سے کوئی بندہ نہیں جائے گا، جنگ شروع نہیں ہو سکتی۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ۔ کہا میں مقابلے پہ جاؤں گا۔ یہاں کا بڑے سے بڑا بہادر و جوان تو جا نہیں رہا، آپ اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بات فرمائی، کمال کی بات فرمایا کہ وہ بڑے قد کا ہے، میں پتھر ماروں گا کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے ماروں گا کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ کیوں بھائی؟ دیکھو اب اس کو نشانہ مارنا ہو تو ہو سکتا نہ لگے، لیکن وہ دیوار دروازے کو مارو تو لگ جائے گا نا۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھو اس میں سبق کتنا بڑا ہے۔
ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے. آپ جب بھی منفی سوچو گے نا آپ کا نقصان ہے، آپ کا ہی نقصان ہے. ایک آدمی پریشان بیٹھا ہوا، شدید پریشان، کیا ہوا؟ مجھے شوگر ہو گئی. اب جن لوگوں کو ہوئی ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے، ہم تو رہ کچھ نہیں رہا ہے. اللہ نہ کرے جب کوئی بیماری ہوتی ہے نا پھر انسان ٹینشن میں آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کی بیوی کہنے لگی واہ 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 کمال ہو گیا بھائی، تمہیں 59 سال کی عمر میں ہوئی، تمہارے والد صاحب کو تو 35 سال کی عمر میں ہوئی تھی. لگا بات تو صحیح کی، تو والد صاحب کو 35 سے تو تمہیں بھی تو 35 سال میں یا 25 سال میں ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تمہیں ہو رہی ہے وہ 60 سال کی عمر میں جا کے. تو بڑی اچھی بات ہے، شکر ہے ابھی ہوئی ہے. تو یہ ہے انسان جو مثبت سوچتا ہے. جو لوگ منفی سوچتے ہیں زندگی میں پریشان رہتے ہیں، وہ تکلیف میں رہتے ہیں. اور جتنی اور یاد رکھنا، یہ میں نے اپنے اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ 2 تحریریں میں نے محمود اشرف عثمانی صاحب کی اپنے ٹیبل پہ لگائی ہوئی ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے شیطان اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کسی مومن کو پریشان کرے. شیطان اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس سب سے بڑی کوشش یہ کرتا ہے کہ مومن کو پریشان کرے، مومن کو ٹینشن میں لائے، مومن کو تکلیف میں لے کر آئے. میں نے اس ہفتے 3 لوگوں سے بات کی، اور انہیں بات تو میں نے بہت سے لوگوں سے، لیکن 3 ایسے لوگوں سے بات کی جن کے بارے میں ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، مینٹلی اسٹرانگ ترین لوگ. یعنی آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر نیرو سرجن ہے، وہ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہوگا. دماغی طور پر وہ مرے ہوئے انسان کو جسم کاٹ رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ڈرل سے سوراخیں کر رہا ہوتا ہے، اس سے بڑا یہ تو قصائیوں سے بھی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں نا. اس کا خود کا کہنا ہے کہ ہمارا دل تو قصائیوں سے بھی زیادہ سخت ہے. تو ایسے بندے سے میں نے بات کی، اور لیکن یقین کہ زندگی میں اتنی شدید ڈپریشن کہ میں نے آج تک ایسی ڈپریشن نہیں دیکھی. اتنا شدید پریشان، اور میں نے ان کا تو کوئی 1.5 گھنٹے کا وائس میسج، 1 گھنٹہ 28 منٹ 53 سیکنڈ، اتنا طویل، اتنی پریشانی. کیا ہے؟ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. شیطان پریشان کرتا ہے، پنچ کرتا ہے، یہ کرو، یہ اس وجہ سے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پتھر میں ماروں گا لگ جائے گا اس کو، کہیں نہ کہ لگے اتنا بڑا آدمی. اور اللہ رب العزت نے پیچھے پیغام بنانا صلاحیت دی ہوئی تھی. تو یہ فیض بھائی نے رومال پکڑا ہوا نا، ایسا ان کے پاس رومال ہوتا تھا، اس کے اوپر پتھر باندھتے تھے، اس کے اوپر گرا لگاتے، گرا میں پتھر اٹکاتے اور یوں گھماتے اور گھما کے مارتے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو یوں پتھر مارا اور ایسے مارا، اور وہ پتھر جا کے اس کی پیشانی میں لگا، پیشانی کی ہڈی ٹوٹی یا کیا ہوا، وہیں پہ گر کے مر گیا. بعض روایت میں لکھا وہ بے ہوش ہو کے گرا، اور بے ہوش ہو کے گرا. اس حضرت داؤد نے اس کی تلوار لی اور تلوار لے کے اس کا سر قلم کیا. لیکن روایت میں جہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی تلوار ہی حضرت داؤد علیہ السلام جتنی لمبی تھی. تو حضرت داؤد وہ تلوار اٹھا کیسے سکتے ہیں؟ جو قرآن میں لکھا اس کو صحیح مانا جائے کہ حضرت فقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. کیسے؟ ایک پتھر مارا، پتھر سے مر گیا. آج بھی وہیں پر جنگ ہو رہی ہے نا، اور فلسطینی غلیل کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں. تو یہ غلیلیں بھی 2 قسم کی مل رہی ہیں وہاں پر، 2 قسم کی، ایک رسی والی غلیل اور ایک وہ جسے ہم چڑیاں مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی چڑیاں مارتے ہیں نا، تو بھی میں نے تو کبھی نہیں ماری بھائی. تو ایک دو ہماری تھے، اپنا انگوٹھا خراب کر لیا. تو حضرت دیکھیں اللہ نے پیغمبر کو طاقت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے ایسی طاقت دی تھی. اور اس طاقت کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے. کہ جب انسان اعمال کرتا ہے وہ اعمال اندر اثر دکھاتے ہیں، ان اعمال کا اثر بہت رنگوں میں سامنے آتا ہے، بہت طریقوں سے سامنے میں آتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے اعمال میں لگنا ہے. میں بات یہ کرتے کرتے نکل گیا کہ کبھی جی چاہتا ہے مجلس میں جائیں، کبھی جی نہیں چاہتا مجلس میں جانے کا، کبھی دین کی بات سننے کا دل ہی نہیں کرتا. چھوڑو یار، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس وقت انسان کو دلائل کی ضرورت ہوتی نہیں. انسان اپنے ذہن میں ایک بٹھا لے
کہ مجھے آج عمل کرنا ہے ذکر کا، مجھے آج تہجد پڑھنی ہے، اٹھنے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، چاہے کچھ بھی ہے، بس کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اپنا معمول بنائے، اپنے آپ کو پابند کرے۔ جب اپنا معمول بنائے گا، وہ تمہیں ان کو قصہ سنا تھا، قصہ سناتے ہوئے بات آگے نکل گئی۔ تو میں قصہ ان کو یہ سنا رہا تھا، جہاں سے بات شروع ہوئی، کوئی ساتھی آئے بھی نہیں تھے، تو ہم نے ایسے ہی قصہ سنانا شروع کر دیا، بات اسی سے نکل گئی کہ سعدی شیرازی نے بہت سے واقعات لکھے ہیں غلام اور آقا کے۔ تو ایک غلام جو تھا وہ مسجد میں چلا گیا اور آقا سامان آقا کے پاس چھوڑا، اب آقا کی تو ہی نا، وہ سامان کیوں اٹھائے بھی۔ چنانچہ جب غلام اندر گیا، وہ اوابین پڑھنا شروع ہو گیا، سلام پھیرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، سلام پھیر۔ تو اس نے کہا بھئی تمہیں کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو غلام نے کہا وہی مجھے باہر نہیں آنے دے رہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا، یعنی اللہ کی ذات مجھے باہر نہیں آنے دے رہی اور اللہ کی ذات تمہیں اندر نہیں آنے دے رہی، بس یہی ہے۔ تو انسان یہاں پر دیکھے کہ اللہ رب العزت کا ایسے حالات میں ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ امتحان یہ ہوتا ہے کہ ذکر کیا، ایک دل لگا، نماز پڑھی، دل لگا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، ٹھیک، نماز پڑھی، جی لگ گیا نماز کے اندر، تلاوت کی، بڑا مزہ آیا، صحیح ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مزے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز ہی قبول نہیں ہو رہی، شاید میرے اعمال قبول نہیں ہو رہے، شاید میرا ذکر اللہ کو پسند نہیں آ رہا، تو انسان یہ سوچتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں دستور ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو نا میں نے لذت دی ہوئی تھی، اب دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے جو یاد کر رہا تھا اس لذت کی وجہ سے کر رہا تھا یا اس وجہ سے کر رہا تھا یہ میرا نام ہے، اس وجہ سے کر رہا تھا یہ میرا نام ہے یا اپنے مزے کی وجہ سے کر رہا تھا۔ تو حالت قبض اللہ دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں۔ تو یہ حالت قبض آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اندر مضبوط ہو۔ دیکھیے جی، ہم کہتے ہیں نا بھی یہ بزرگ بڑے اعلیٰ درجات پہ فائز ہیں، یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ تو درجہ کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو، کیا کہتے ہیں درجہ، کسے کہتے ہیں جی؟ درجہ عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اب آپ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کے آئے، تو نیچے ایک منزل ہے، اوپر ایک منزل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے کی منزل اور اوپر کی منزل کے درمیان کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 10 سیڑھیاں، 12 سیڑھیاں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا سیڑھی کو ذرا عربی میں کہیں تو کیا، نیچے سے لے کے اوپر تک کتنے؟ 10 درجات ہیں، 12 درجات ہیں۔ تو ایک قرب الہی، ایک انسان اپنی ذات تک ہوتا ہے اور ایک قرب الہی کے درجے تک ہوتا ہے۔ تو یہ درمیان کے جو درجات ہیں، جب تک یہ طے نہیں کرے گا آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ سے تعلق بن نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے، آپ نے کورس کیا وطن کرنے کا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ درمیان میں درجات رکھے ہیں، ان درجات کو پار کرنا ہے۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات ذرا سمجھیے، جو میں نے آج سوچا تھا یہ آج اس حوالے سے بات کروں گا تو یہ درمیان میں بات آ گئی۔ تو اس بات کو اتنا سمجھیں کہ اپنے اعمال میں پابندی لائیں، جی، اپنی تلاوت میں پابندی لائیں، اور انہی چیزوں سے انسان آگے بڑھتا ہے، انہی چیزوں سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ ان چیزوں کے تقاضے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور یہی میری آج کی بات کا خلاصہ ہوگا۔ دیکھو جی، ایک درجہ انسان کا ہے پرستش کرنے کا، اور ایک درجہ ہے انسان کا اطاعت کرنے کا۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تلاوت کرو، ذکر کرو، معمولات کرو، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ دو درجوں پہ آتی ہیں۔ ایک پرستش کے اوپر آتی ہے اور ایک اطاعت پہ آتی ہے۔ یعنی ایک پرستش ہے،
جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے تلاوت کرنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، جیسے صدقہ دینا ہے، یہ سب پرستش میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری وہ چیزیں ہیں جو انسان آرڈر پاس کرتا ہے، جو انسان کسی کو حکم دیتا ہے یا پھر کسی کا حکم مانتا ہے نا جی. یا تو یہ کسی کا باس ہے یا کوئی اس کا باس ہے، یا تو یہ کسی کا ابا ہے یا اس کا کوئی ابا ہے. ایسا ہی نا؟ تو کبھی یہ حکم مان رہا ہوتا ہے اور کبھی حکم دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اعبد اللہ میں خالصتاً توحید ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اطاعت کے اندر بھی توحید ضروری ہے. سمجھ رہے کہ میرا کوئی بھی حکم اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور میں جو حکم مانوں وہ بھی اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ ہر حکم اللہ کی منشا کے مطابق مانوں گا، ہر حکم اللہ کی منشا کے مطابق دوں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. عبادت صرف اللہ کی، اور احکامات الہی میں جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ کی. سمجھ رہے؟ دفتر میں نوکری کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، دیکھیں میں سود کمانے کا حکم تو نہیں دے رہا، میں کسی ناجائز کام کا حکم تو نہیں دے رہا، یا مجھے کوئی حکم ملا تو میں اس کے اندر ناجائز چیز کی اتباع تو نہیں کر رہا، ناجائز معاملات کے اوپر میں عمل پیرا تو نہیں ہو رہا. اس میں دیکھنا ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کس طرح میں مان رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق میں کیسے چل رہا ہوں. اب ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ عبادت تک محیط ہوتی ہیں. کوئی بہت زیادہ نیک بن جائے گا تو کہے گا کل سے میں نماز پڑھوں گا، کوئی بہت نیک ہو جائے گا کہے گا کل سے میں تلاوت کروں گا، لیکن احکامات خداوندی کے حوالے سے وہ بالکل کچا ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میرے کپڑے کے اوپر مچھر مر گیا ہے، تو میں نے ایسی نماز پڑھ لی تو میری نماز ہو گئی. تو انہوں نے کہا جو تیرے پیٹ میں ہاتھی بیٹھا ہوا اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، کپڑے کے اوپر مچھر کا پوچھ رہا ہے. جو تم سودی نوکری کرتے ہو، سودی کمائی کر رہے ہو، اس کا تم نہیں پوچھ رہے، لیکن کپڑے کے اوپر مچھر کا بالکل پوچھ رہے ہو. تو تمہاری روزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کوفی آیا، اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے احرام کے اوپر ایک مچھر مر گیا ہے، اس کا خون میرے احرام پہ لگا ہوا ہے، تو آیا میرا احرام پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو ڈاکا، اٹھ جائے یہاں سے. کہا کیوں؟ کہا تیرے احرام کے اوپر جو حضرت حسین کا خون لگا ہوا ہے اس کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا، لیکن مچھر کے خون کے بارے میں تو بالکل پوچھ رہا ہے. تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم عبادات کے اندر تو بہت کانشیس ہیں، لیکن اپنے کاروبار کے حوالے سے ہم بالکل بھی کانشیس نہیں ہیں. اپنے کاروبار کی حلت اور حرمت کے بارے میں ہم کچھ بھی دھیان نہیں دیتے، اس کے اندر ہم بالکل لاپرواہ. ملکی قوانین شرعی اعتبار سے فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے اوپر ہماری نظر بہت کم ہے اور بہت کمزور نظر ہے. اس کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کئی لوگ اس بات کے اوپر باقاعدہ، میرے جاننے میں ایک وکیل ہیں، وہ وکیل صاحب کہنے لگے کہ بھئی پاکستان کے قانون میں تو لکھا ہے کہ یتیم پوتے کو اس کے دادا کی میراث میں صحیح حصہ ملے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہمارے دادا کی اچھی خاصی زمینیں اور چچا وغیرہ جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں. قانون تو یہ ہے کہ میں خود وکیل ہوں، میں اس کو بہت کچھ کر سکتا ہوں. کہ کوئی گنجائش نکالو، کوئی گنجائش. 3 دن تک بیچارے میرے پاس آتے رہے. میں نے کہا بھائی اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جب اصل موجود ہے. تو کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو، چلو ہم تو حرام کھانے سے بچتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ سارے وکیل کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اچھا صرف حرام کھانے کا نہیں ہوتا، حرام دیکھنے کا بھی ہے، حرام بولنے کا بھی ہے، حرام سننے کا بھی ہے. ہمارے تمام اعمال اور افعال کے اندر وہ چیزیں جو اوامر الہی اور نواہی الہی کے خلاف ہو رہی ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہے. یہ ہوتا ہے سچا مسلمان کہ ہم عبادت و ذکر کے اندر، اچھا عبادت و ذکر میں نہیں لگ سکتے، یاد رکھنا آپ لگ ہی نہیں سکتے عبادت و ذکر کے اندر ان گناہوں کی تلویث کے ساتھ، ان گناہوں کے ملوث ہونے کے ساتھ. حجاج ابن یوسف نے
1,20,000 انسان اپنی تلوار سے قتل کیے، لیکن رات سونے سے پہلے 300 نفل پڑھتا تھا. 300 نفل پڑھے بغیر زندگی بھر سویا نہیں. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا. اور یہ خلافت ابن امیہ کا بہت وفادار، بہت بڑا وفادار آدمی تھا. مروان بن حکم نے اس کو چنا. کیسے چنا؟ میں بڑا مزیدار قصہ ہے. اس کو ایک ڈیوٹی ملی تھی. اس کو نہ فوج میں نوکری ملی تھی اور اس کو نہ کوئی عہدہ ملا تھا، حتیٰ کہ اس کو جو فوجی سامان اٹھاتے ہیں نا اس کی نوکری دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. بالآخر اس نے ایک کام، بہت ہی گھٹیا قسم کا کام شروع کیا. تو اس کو مروان بن حکم نے ایک کام دیا. کہنے لگا جی مجھے کوئی کام دے دو، کام دے دو، کام دے دو. بہت اس نے منتیں کی. تو مروان بن حکم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو تمہیں بھی کام دے دیتے ہیں. جب قافلہ ایک جگہ سے قیام ختم کرنے لگے گا، ایک جگہ سے قیام ختم کرنے لگے گا، تو تم نے بس خیموں میں آ کے اطلاع دینی ہے کہ قافلہ یہاں سے اٹھ رہا ہے، آپ لوگ خیمے خالی کر دو. اس زمانے میں اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے نا، تو تم نے نا یہ منادی کرنی ہے خیموں کے درمیان. تو اس کا یہ کام تھا. اب یہ کتنا بڑا کام ہے. یہ حجاج ابن یوسف تو ایک مرتبہ، ظاہر بات ہے جو شرفاء اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھ رکھاؤ اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اٹھتے اپنی مرضی سے. ایسے ہی ہوتا. تو کچھ شرفاء اور درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب لوگ خیمے خالی کر چکے تھے. تو اس نے کیا، جو خیمے کے درمیان ڈنڈا ہوتا ہے نا اس کو نکال دیا. وہ سارے کے سارے اس کے خیمے کے اندر آ گئے اور اس نے کہا جلدی نکلو. سب کو اٹھا کے نکالا. اب وہ درباری جو تھے مروان بن حکم کے بارے میں، بھائی کیسا بدتمیز آدمی ہے تم نے رکھا. اور کیا ہوا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کی جرت، بلاؤ اس کو. بلایا حجاج ابن یوسف کو. کبھی کیا ہوا، تم نے ان پہ خیمہ کیوں گرایا؟ بادشاہ صاحب میں نے نہیں گرایا، میں نے نہیں کہا. اصل میں آپ نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اعلان کرنا ہے خیمے خالی کرو، لوگوں کو اعلان کرنا ہے خیمے خالی کرو. اب یہ خیمے خالی کرنے کا اعلان میرا ہے یا آپ کا ہے؟ جی وہ تو میرا ہے. انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. چنانچہ سعید بن مسیب جیسی جلیل القدر لوگ، محمد بن حنفیہ جیسے جلیل القدر لوگ جن کے پیچھے دنیا تھی، اور ان حضرات نے حجاج ابن یوسف کے خلاف احتجاج کیا کہ اس کو معزول کرو، اس کو معزول کرو. اور حجاج ابن یوسف نے کہا نہ بابا، نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب بادشاہ سلامت کا حکم ہے تو میں ہٹنے کو تیار نہیں. اب بادشاہ مجھے کہے گا، مروان بن حکم کہے گا ہٹ جاؤ تو میں ہٹ جاؤں گا. اور مروان بن حکم مان گیا، اس نے کہا تم ہٹ جاؤ، کہا میں ہٹنے کو بالکل تیار ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اس لشکر نے سمجھا کہ مروان بن حکم نے پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر اس پاداش کے اندر بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے حضرات، عبداللہ بن محمد ابن قاسم کے جو والد تھے وہ بھی گئے، اور سعید ابن المسیب وہ بھی گئے، یعنی بڑے بڑے عظیم کبار تابعین وہ گئے. تو اولو الامر کے فرما بردار تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے فرما برداری میں حدیں پار کر دی، نہیں چھوڑا نہیں کسی کو. نہ اس نے دیکھا سامنے صحابی کھڑا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے شخص کو شہید کیا. نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ لاش 40 دن تک حرم شریف میں لٹکا کے رکھی، حرم شریف میں لاش کو لٹکا کے رکھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تو سارے بچے بھاگ گئے کہ عمر آ رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے. تو حضرت عمر نے بولا بھائی سارے بچے بھاگے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا نہ تو میں نے آپ کا کچھ چرایا ہے، نہ میں نے آپ کو کوئی قصور کیا ہے، نہ آپ میرے دشمن ہیں، تو میں کیوں بھاگوں؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہنے لگے ہاں یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے جو واقعی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کی زندگی ہی عجیب زندگی ہے. یعنی اگر آپ سمجھیں حضرت
معاویہ کے بعد یزید، اور یزید کے بعد معاویہ بن یزید، اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں خلیفہ بنے، جو حکمران بنے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے پورے 11 مہینوں کے بعد بنو امیہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ خلافت کوئی خلافت تو نہیں تھی، 10 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت رہی۔ خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اطاعت کے اندر تو اگر دنیاوی لوگوں کی اطاعت کو دیکھا جائے تو حجاج ابن یوسف بہت آگے تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کوئی حکم نہ دے جو خلاف شرع ہو، اپنی بیوی کو ایسا کوئی حکم دے رہا ہے جو کہ خلاف شرع ہے، اور خود ایسے حکم کو اپلائی کر رہا ہے جو کہ خلاف شرع ہے۔ اس چیز میں ہماری بڑی کمزوری ہے، اور اس چیز میں ہم لوگ جو کہ اکثر زندگی کا حصہ ہے اس میں بہت زیادہ ناکامی کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کس رخ پہ جاری آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ ناچ ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، کہ یعنی آئے روز کی بات ہے کہ کوئی تقوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خاندان کے لوگ نہیں رہنے دیتے، کوئی چاہتا ہے جناب ہماری شادی شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے مطابق کام کیا، پورا خاندان ناراض، اہل محلہ اہل علاقہ ناراض کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا۔ اور ہماری اس میں تھوڑی سی کمزوری ہماری بھی ہوتی ہے، ہم ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، سامنے والے کو نہیں بتاتے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، میرا بھائی میں چاہتا ہوں یہ سب کروں لیکن یہ اللہ کی نافرمانی، آپ بتاؤ ہم اللہ کو ناراض کریں اور تمہیں راضی کریں؟ تم بتاؤ کیا تم اللہ کے مد مقابل آنے کو تیار ہو کہ تمہاری رضا اللہ کی رضا کے مقابلے میں کھڑی ہے؟ ہم اچھی طریقے سے ہم بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، اور جہاں کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن مزاج ایسے فاسقانہ بن چکے ہیں ہمارے، کیوں؟ نہ اعمال میں ذکر الہی ہے، نہ اعمال میں نماز ہے، نہ اعمال میں ہمارے اوپر کوئی نگران ہے، نہ اعمال کے اندر ہماری ایسی پابندی ہے کہ دل میں اللہ کے نام کی چوٹ لگی ہو۔ جب اللہ کے نام کی چوٹ نہیں لگی ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے نافرمانی مرغوب ہونے لگتی ہے، نافرمانی اچھی لگنے لگتی ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کی جائے، بار بار اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہونے کا شوق پیدا ہوگا تو نافرمانی سے الجھن ہوگی، کوئی دوسرا نافرمانی کرے گا تو آپ کو الجھن ہو، غصہ آئے گا، برا لگے گا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اطاعت الہی کے ذائقے، کہ جب انسان اطاعت الہی میں دکھتا ہے تو پھر اللہ ایمان کا ذائقہ بھی چکھاتے ہیں، ایمان کی وہ لذتیں چکھاتے ہیں۔ تو یہ وہی دو چیزیں ہیں جی، اعبد اللہ اطیع اللہ، اعبد اللہ اطیع اللہ، اعبد اللہ اطیع اللہ، اللہ کی بندگی اور اللہ ہی کی اطاعت ہو۔ اطاعت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت میں جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ایسے اطاعت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات جو تھے نا، تو ہمارے ہاں ہو گیا نا تقریریں کرنے کا، اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمارے زمانے میں نصیحت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں نصیحت نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں تعلیم ہوتی تھی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں درس مشکات ہوتا تھا، صرف مشکات کی حدیث پڑھ کے سنا تھا، اس میں جو چیز تھی تھوڑی سی سمجھا دیتے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو صرف اتنی سی بات سمجھ میں، لہذا تقریر کرو۔ چنانچہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کری، ان تقریر کا مطلب یہ ہوتا تھا تقریر حدیث پر تقریر، جیسے ہم زبانی تقریر کرتے ہیں، یہ ہماری ایجادات ہے، بر صغیر کی ایجادات ہے۔ کتاب سے پڑھ کے سنیں گے نا تو آدھے بندے فوراً سو جائیں گے کہ وہ ایک خشک سا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ یعنی تفسیر مدارک تو ہر بندے نے ویسی پڑھی ہوئی ہوتی تھی، عام کتابیں ہر بندہ پڑھا ہوا ہوتا تھا، یعنی ایک حدیث ہے اس کی سند ہے، سند آج کل مولویوں کو بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی بات نہیں، تو ہم نے بھی پڑھنا شروع کیا تو ابھی ہمیں پتہ چلا سند یار یہ ہوتی ہے، چونکہ پڑھانا پڑ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، ورنہ پہلے تو سند سے کوئی واسطہ نہیں تھا، حدیث سے واسطہ تھا۔ اب سند کیا ہوتی ہے؟ سند حدیث سے پہلے ایک پورا واسطہ ہوتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو صرف ایک سند سیکھنے کے لیے کئی لوگ ایسے تھے جو اپنے مالک تجارت کو چھوڑ دیتے تھے کہ جاؤ بچوں کو دے دینا، کہنا سال عیش کرو، میں سال کے بعد آؤں گا، کیوں؟ محدث نے کہا کہ پورا سال روزے رکھو گے تب یہ سند سناؤں گا ورنہ نہیں سناؤں گا۔
یعنی علم کے چسکے لگے ہوئے تھے. خلیفہ متولی باللہ یا اس طرح کوئی نام ہے، مجھے اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. معتصم ثانی، اس کے زمانے میں شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو محمد سربہاری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث تھے، دریا کے کنارے یہ حدیث پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اب حدیث پڑھنے والے کتنے تھے، اب اس کو ذرا اندازہ لگائیں. دریا کے کنارے، اور اس سے سمجھ لیں یہاں سے آپ چیک پوسٹ ہے، چیک پوسٹ نمبر 2، چیک پوسٹ نمبر 1 سمجھ لیں، اتنا دور بادشاہ کا محل ہے. ٹھیک ہے، اب حدیث پڑھاتے تھے تو بالکل خاموشی ہوتی تھی، اور وہ زور زور سے پڑھتے تھے، آواز آتی تھی، دور تک جاتی تھی. تو شیخ ابو محمد سربہاری رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پڑھنے کے فجر کی نماز کے بعد حدیث پڑھ رہے تھے، تو حدیث پڑھی ہے تو درمیان میں ان کو چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ. تو یہ جو یرحمک اللہ کہا ہے، اس کا شور اتنا تھا کہ بادشاہ اٹھ کے بھاگا. کہتے ہیں کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا. یعنی لوگوں کو یہ سارے طلبہ تھے، طلبہ تو نہیں تھے، عام لوگ تھے، حدیث سننے کے لیے بیٹھتے تھے اور صرف نفس حدیث پڑھتے تھے. نفس رہیے جیسے میری کہ مشکات رکھیاں، اس مشکات کی قرت ہوتی تھی اور لوگ سنتے تھے بس. یعنی لوگوں کو ایسا نہیں تھا ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. آج تو مولویوں کو بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چیز رہی نہیں. آج کل تو انگریزی تمدن آ گیا، اردو کا تمدن آ گیا، تو اس وجہ سے تو یہ پہلے زمانے میں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں تبدیلی آتی گئی. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں درس مشکات، یعنی لوگوں کو حدیث اس طریقے سے سنائی جاتی، اور باقاعدہ روزانہ ہوتا تھا. عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی تھی. تو مجدد الفسانی رحمۃ تقریر نہیں کرتے تھے. تو ایک مرتبہ تو صرف تعلیم ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک خلیفہ کو، ایک شخص کو خلافت دی. تو اس نے کہا حضرت میں ابھی جاؤں گا تو شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ ہو. ہاں، تو حضرت کوئی نصیحت کر دیں. سمجھ لیں، پہلے صرف تعلیم میں ذکر اور اس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی تھی. حضرت کوئی نصیحت کر دیں. حضرت نے کہا اچھا 2 نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت مجھے ایک اور نصیحت یاد آ رہی ہے. ہمارے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا، ہمارا ساتھی، تو اس نے ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی، کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو خان صاحب تھا، امریکہ جا رہا تھا، ہماری مسجد کا نمازی تھا، کلین شیو کیا ہوا. تو کلین شیو کہتے ہیں نا، تو جن کی تھوڑی کچھ لوگوں کی باہر نکلی ہوتی ہے. تو کہا حضرت آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے. کہا کہ ہاں 2 نصیحت کرتا ہوں. ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جب کسی بزرگ کے پاس آؤ تو تسبیح جیب میں رکھ کے آؤ. تسبیح جیب میں ڈالی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. کہا کہ حضرت ایک اور نصیحت فرمائے کہ یہ جو بیلچے والا منہ ہے نا، اس پہ داڑھی رکھو. وہ میں نے بعد بیلچا بنا ہوا ایسے بہترین تشبیہ تھی. میں 4 سال ہو گئے تو میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے تو کسی سے بیلچا نہیں لگا. حضرت نے فوراً پکڑ لیا، بیلچے والا منہ، اس پہ داڑھی رکھو. تو حضرت یہ تو بات گڑبڑ ہوگی، ایک اور کر دیں. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک اور نصیحت کرتا ہوں. وہاں جاؤ گے نا تو جا کے 5 وقت کی نماز پڑھنا. کہنے لگی اس نصیحت نے مجھے اتنا فائدہ دیا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت فائدہ دیا. وہ مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا ساتھی سنا. حضرت نصیحت کر دیں. کہاں بیٹا 2 نصیحت کرتا ہوں. نمبر 1، کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا. نمبر 2، کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. اب یہ انشاءاللہ یہ کیا مطلب ہوا، خدائی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ.
تو عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھوں؟ کہ حضرت زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. جس اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اسی کی خدائی کا دعویٰ ہم کیسے کریں گے؟ جس پیغمبر کا نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کی نبوت کا دعویٰ میں کیسے کروں؟ تو کہا کہ سمجھ لو، حکم ہمیشہ صرف اللہ کا مانا جاتا ہے. حکم ہمیشہ صرف ایک اللہ کا مانا جاتا ہے. جب تم یہ سمجھو کہ میرا ہر حکم قابل قبول ہونا چاہیے تو سمجھو تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. جب یہ سمجھو کہ میری ہر بات قبول ہونی چاہیے، ہر بات جی 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 جو آپ نے فرمایا ویسے ہی ہو، جب آپ یہ سمجھنے لگو کہ جب لوگ آپ کے ماتحت، جیسے والد ہے اولاد اس کے ماتحت ہوتی ہے، ماں ہے اولاد اس کے ماتحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آج کل تو شوہر بھی ماتحت ہوتے ہیں نا. تو اب وہ یہ چاہے کہ میری ہر بات پوری ہونی چاہیے. نہیں پوچھے گی اتنا بڑا منہ بن جائے گا جیسے 3 غبارے ایک گال میں 3 غبارے دوسرے گال میں. اتنا بڑا منہ بن جائے گا میری بات نہیں ہونی، میری بات. یہ مرد عورتوں میں کم ہوتا ہے، مردوں میں زیادہ. منہ بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. کتنی توجہ سے سن رہا ہے. تو منہ بنا کے بیٹھے میری بات ہی نہیں مانی، میری کوئی ویلیو ہی نہیں، میری اہمیت ہی نہیں. اتنا سمجھاتا ہوں بات مانا کرو، نہیں بات مان. اب خود ہی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. آج ایک کو ڈانٹا ہے، اچھا ٹائٹ کر گیا، کوئی ڈپریشن ہے جی، ایک بچہ بھی بات نہیں مانتا، دوسرا بھی نہیں مانتا، تیسرا بھی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ آج تک کبھی نہیں مانی. میں نے کہا اتنی قربانی دی، میں نے ان کے لیے وہ کیا، میں نے ان کے لیے یہ کیا. میں نے کہا بابا بس کرو. شروع جناب 1:30 بجے تک فون. میں نے کہا نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد پھر شروع. میری کلاس کا ٹائم ہے، بس کرو. 2:15 بج گیا. نہیں آپ بھی نہیں میری بات سنتے نہ بچے سنتے. بھی 1.5 گھنٹے سے سن رہا ہوں ابھی تو، اور کتنا سنوں بھائی؟ نہیں کوئی سنتا ہی نہیں میری بات. 1.5 گھنٹے سے سنوں آپ ابھی تک نہیں سنتا. 1.5 گھنٹہ نہیں ہوا، یعنی کل ملا کے 1.5 گھنٹہ ہوا. مجھے بھی تو اوپر بتانا ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. تو بھائی آپ کیوں سمجھتے ہر کوئی آپ کی بات فوراً مانے؟ ہاں ہماری ہر بات نہیں پوری ہوگی، یقین کرنا. ہر بات ہماری پوری نہیں ہوگی، نہ بچوں کی پوری ہوگی. ہاں جب تک آپ بچے ہیں تو تب تک آپ کی ہر بات پوری ہوگی. کہتے ہیں یہ دودھ میں چینی ڈال دیں، اب نکالیں. دوسرا نہیں، دوسرا یہ لینا، یہ والا لینا. اب وہ کہتا ہے اوپر سے نکال، اوپر سے دودھ، یہ دیکھو چینی نیچے ہے، یہ دودھ اوپر آ گیا، چلو آپ پی لو. اب چکر دے دیتے. ہر بات تو کسی کی نہیں مانی جاتی. لیکن اس بات پہ آپ یقین کیجئے گا، گھروں کے گھر برباد ہوئے. میری بات نہیں مانی، میری کوئی بات نہیں مانتے. ساری بات تو آپ ہی کی مان رہے ہیں بھائی. 1-2 بات رہے گی، اسی کو ہائی لائٹ کیا جا. سمجھ گئے جی؟ کبھی اس بات پہ غصہ نہیں ہونا میری بات نہیں مانی جاتی. سمجھ؟ حضرت نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سمجھنے لگو کہ میری ہر بات قابل قبول ہے، میری ہر بات صحیح ہے، اور میری ہی ہر بات صحیح ہے، سمجھ لو خدائی کے دعوے دار ہو. گویا کہ خدائی کے دعوے دار، یعنی ہر بات ماننی چاہیے، خدائی کا دعویٰ. اور میری ہر بات صحیح ہے، یہ تو پیغمبر کی شان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہر بات صحیح ہونا یہ صرف پیغمبر کی شان ہے. میری ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی، یہ میری شان نہیں ہے. میری ہر بات کریکٹ ہو، 100% ہو، ٹھیک ہو، یہ صرف پیغمبر کی شان ہے. اور پیغمبر کی شان کس چیز میں؟ پیغمبر کی شان ہر چیز میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، یا رسول اللہ، اور کیا کر رہے ہو؟ کیا کھجوروں کو قلم لگا رہے ہیں، کھجوروں کو قلم لگا رہے ہیں. بچے بھی بیٹھے، میں اشارے میں بتاؤں گا. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ مذکر مؤنث مل جائے. پاگل ہو گئے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. چھوڑو اس کو، چھوڑ دیا. کھجورے میں وہ ساری کھجوروں کا نقصان ہو گیا. بخاری میں روایت ہے، بخاری میں کہ یہ کھجورے کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تخم ریزی سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا بھی میں پیغمبر ہوں، میں دین کی بات جو بتاؤں گا وہ قابل اتباع ہوگی.
ادھر کی باتوں کا مشورہ مجھ سے مت کیا کرو. سبحان اللہ، کیسی بات. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غصے میں آئے کہ پوچھو جو پوچھتے ہو. کہا اس میں میرا والد کون ہے؟ فلاں چڑھوا. جا کے اپنی ماں کو پکڑا تو ویسے اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ویسا فرمایا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ثابت کیا. تو امتی ہو کے یہ کہ میرا ہر دعوی سچ ہے. جو میں کہوں نا، میں کہوں یہ بندے اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، میں کہوں یہ بندے گندے ہیں تو فوراً گالیاں دینا شروع کر دوں. تو یہ نہیں ہونا. تو یہ چیزیں ہیں. انسان چھوڑ سب بھی چیزیں تو ان کو آپ کو کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.